السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں اس وقت موجود ہوں طائف کے اندر۔ آپ حضرات طائف سے بخوبی واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے طائف تشریف لائے تھے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر ظلم کیا جا رہا تھا اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں تمام تر رکاوٹیں کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف تشریف لائے اور یہاں ایمان و اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے تشریف لائے تھے تو یہی وہ راستہ ہے، یہی روڈ ہے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میں اس وقت طائف کے ایک مقدس مقام یعنی مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر موجود ہوں۔ میرے سامنے باب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہیں پر ایک بہت ہی متبرک لائبریری ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلم سے، آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات اور دیگر چیزیں ہیں۔ ترکی دور میں جب ترکی کے دور خلافت کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اب کم موجود ہیں، لیکن فی الحال بھی موجود ہیں۔ یہ بنو ثقیف کا قبرستان ہے، موقر ترین صحابہ کرام کی یہاں پر قبریں موجود ہیں، اور یہی وہ اس چار دیواری کے اندر مقام ہے، جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا اسٹارٹ کیا گیا تھا، جہاں پر ظلم کی ابتدا کی گئی تھی، پتھر پھینکے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش شیب ابی طالب کے دور میں ہوئی ہے، وہیں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کو سینے سے لگا کر خصوصی دعا فرمائی تھی، اور بہت ہی عظیم ترین دعا کی تھی، جس دعا کے طلبگار اس دور میں تمام علماء کرام ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ عبداللہ کو حافظ قرآن، قاری قرآن، مفسر قرآن، محدث، فقیہ بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم سے آپ کو نوازا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے مشورہ کرتے تھے، آپ سے علوم کے متعلق آپ سے معلومات کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خصوصی امور میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔